السلام علیکم. کراچی کے عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف، اور یہ ماضی میں اس حد تک اس صوبے کو نظر انداز کیا گیا کہ آج ایک کہنے کو 18 کلومیٹر کا ایک ٹریک ہے جو مکمل ہوا 5 سال بعد. 2016 میں شروع ہوا تھا اور آج 2021 میں اس کا پہلا فیز مکمل ہوا. لیکن اتنا بڑا ریلیف محسوس کیا جا رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کراچی میں جو ٹرانسفارمیشن پلان تھا پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے، جس میں بات کی گئی تھی کہ گرین لائن منصوبہ، ایک ماس ٹرانزٹ جو ہے وہ پاکستان کراچی کے لیے ہوگا، ساتھ ہی ساتھ پکی سڑکیں ہوں گی، ٹرانسپورٹ کا بہتر نظام ہوگا، صاف پانی کی فراہمی ہوگی، ٹینکر مافیا سے چھٹکارا ہوگا، صاف نالے ہوں گے، سیوریج کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا. ان میں سے صرف ایک گرین لائن، اس کا فرسٹ فیز آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کا ٹرائل پرائم منسٹر عمران خان کراچی میں آ کے آج اس کا افتتاح کریں گے، اور 25 دسمبر کو کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ آپریشنل ہو جائے گا. بہرحال چیزیں سست روی کے ساتھ ہی صحیح لیکن آگے بڑھ رہی ہیں. امید کی ایک کرن جو ہے ٹنل کے اس طرف یقینی موجود ہے. کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے مایہ ناز اس وقت ہمارے ساتھ دو صحافی موجود ہیں، مظہر عباس صاحب بھی اور رفعت سعید صاحب بھی. عباس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، رفعت آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں وہ حضرات ہیں جنہوں نے، مظہر صاحب آپ کو تو یقیناً یاد ہوگا، آپ کو بھی، میں نے تو صرف سنا ہے خالی کہ ایک دور کراچی میں وہ بھی تھا کہ جب کراچی کی سڑکیں راتوں کو دھلا کرتی تھیں. پھر آپ کو یاد ہوگا وہ دور، آپ نے کراچی بنتے دیکھا، پھر آپ نے کراچی بگڑتے بھی دیکھا، کراچی کی زبوحالی بھی دیکھی. اور کل میں کہیں بات کر رہا تھا کہ کم از کم میں نے اپنے دور میں یہ دیکھا کہ کراچی کی بسوں میں ٹکٹ ہوا کرتے تھے 30 پیسے کے یا 12 آنے 1 روپے کے. وہ ایک تھا کہ مطلب یہ بہت زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے. ہاں زیادہ پرانی نہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میٹر بھی ہوتے تھے. ہاں جی، رکشوں ٹیکسیوں کے میٹر ہوا کرتے تھے، شہر میں ٹیکسیاں بھی ہوتی تھی. ایگزیکٹلی، مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ ڈاکومنٹیشن کی کوئی صورت تھی، دستاویزی کی کوئی صورت جو ہے جو نظر آتی تھی. اب تو سارا ملیا میٹ ہو گیا تھا. بہرحال آج کا سب سے پہلے یہ جو ریلیف ہے کس حد تک ایک بریدنگ اسپیس ہے کراچی کے لیے، مظہر صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے وہ کسی نے کہا تھا کہ کراچی کا عجب ماجرا ہے، نہ بس چل رہی ہے نہ بس چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ جس طرح آپ نے کہا، ایک زمانہ تھا جب کراچی میں باقاعدہ جب لوگ آیا کرتے تھے تو ان کی رجسٹریشن بھی ہوتی تھی. اچھا، صرف بسوں میں اور رکشوں میں ٹکٹ کا نہیں، کراچی میں جب لوگ باہر سے آتے تھے تو ان کی رجسٹریشن ہوتی تھی ریلوے اسٹیشنز تک پہ کہ کون لوگ ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل پا رہے ہیں. وہ چیز ختم ہو گئی. بہت بڑا یہ جس طرح آپ نے شروع میں ہی کہا کہ ذرا سی خوشی ملتی ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. یقیناً بالکل یہ کہ بہت بڑی بات ہے. اس میں بھی ہم سیاست میں گر گئے. حالانکہ اگر کسی نے سنگ بنیاد رکھا تھا اور کوئی افتتاح کر رہا ہے تو جو بھی تحفہ ہے، پہلے بھی وہ کراچی کے لیے تحفہ تھا اور آج بھی وہ کراچی کے لیے تحفہ ہے. صرف یہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک ایسا پروجیکٹ، کیونکہ کراچی میں ہمیشہ میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ اتنی تاخیر کا شکار ہوتے ہیں کہ پوری سچویشن ہی تبدیل ہو جاتی ہے. کوئی 50 سال ہو گئے کراچی ماس ٹرانزٹ کا سنتے. کتنے سال ہو گئے K4 کا سنتے. ملٹیپلائی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جاتا. تو آج جو افتتاح ہو رہا ہے اس سے کراچی کے بہت بڑی تعداد کو ریلیف ملے گا. بہت بڑی تعداد سے مراد یہ کہ کراچی کی تو آبادی کا ہی ہمیں نہیں پتا. کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 3 کروڑ ہے، 3.5 کروڑ ہے. لیکن اگر 1 کروڑ 60 لاکھ جاتی ہے، جو گنی جاتی ہے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ ہے. ایسے میں اس سے بڑی کیا زیادتی ہوگی اس شہر کے ساتھ؟ ایسے میں اگر 10-15 لاکھ لوگوں کو ایک ایسی بس سروس مل جائے کہ وہ اپنی موٹر سائیکل گاڑیاں گھر پہ کھڑی کریں، اس بس میں بیٹھیں، 15-20 روپے وہ ایک ٹھنڈی مشین والی بس میں بغیر کسی ٹریفک جیم کے، بغیر کسی پولوشن کے وہ آئی چندری گڑھ روڈ پر کے قریب اتر جائیں اور اپنے دفتر چلے جائیں، تو میرا خیال ہے اس سے دیکھیے جو کانسیپٹ 55 روپے ہے ابھی تک. 55 روپے بھی آپ کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. ورنہ آپ سوچیں نا، سرجانی ٹاؤن سے اگر کوئی آدمی موٹر سائیکل پر آتا ہے آئی چندری گڑھ روڈ تک، بالکل وہ تو اس کے پیٹرول وغیرہ کا اگر آپ اندازہ کر لیں تو اس سے آپ کو یہ ہو جائے گا. تو ایک بہت بڑا ریلیف ہے یہ ریلیف. یہ چیزیں اس وقت
اس وقت اس کی آپ ایکسٹینشن سمجھ لیں جو ٹرام چلا کرتی تھی بالکل اس شہر میں دنیا میں آج بھی ٹرام چلتی ہیں، ہم نے ختم کر دی. دنیا میں آج بھی سرکولر ریلوے چلتی ہے، ہم نے ختم کر دی. ایک بہت خاص پلاننگ کے تحت کراچی کو تباہ کیا گیا، اور یہ وہ شہر ہے جو آج بھی تمام تر ہزاروں لوگ مار دیے گئے، سب کچھ، اس کے باوجود بھی آج بھی کراچی کی زمین سونا تصور کی جاتی ہے کہ ذرا سا آپ 80 گز کا پلاٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں. یہ اس شہر کی خوبصورتی ہے. بالکل وہ شہر جو معاشی ہب ہے، وہ شہر جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، اس شہر میں 74 سال بعد ایک گرین لائن آ رہی ہے. آپ تصور کریں اس شہر کا، یعنی کس طرح 2 مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ تیزی سے، ہم نے بلکہ میں 3 مرتبہ کہوں گا. ایک 70s میں کچھ دیکھی ہم نے، جب یہ ناظم آباد کے برج وغیرہ بنے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، کراچی پورٹ، پاکستان اسٹیل وغیرہ. پھر مشرف صاحب کے پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے پیریڈ میں جب مصطفیٰ کمال ایڈمنسٹریٹر تھے، اس وقت ہم نے دیکھا، حالانکہ وہ فلائی اوورز اور وہ انڈر پاس جو بنے ہیں اور اس کے بعد بھی جو بنے، کراچی کا ایک بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کراچی میں اچھے فلائی اوورز بھی نہیں بنے، اچھے انڈر پاس بھی نہیں بنے. بالکل وہ لیکن کچھ ڈیولپمنٹ دیکھی. ٹھیک. یا پھر ابھی ہم نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا جو وہ ہوا، اس میں ہم نے دیکھا جیسے نالوں کی صفائی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیے کراچی کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اختیارات کی تقسیم کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. اور اختیارات کی تقسیم کا مسئلہ اس لیے ہے کہ جب دنیا بھر کے میٹروپولیٹن سٹیز جو ہوتے ہیں، اس کا میئر جو ہے وہ فادر آف دا سٹی کہلاتا ہے. جب فادر آف دا سٹی کسی کو آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پورا کراچی اس کے انڈر ہونا چاہیے. اس کا ہمارے یہاں ہم سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. آ جاتے ہیں جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، جس کو بہت اگر ہونا چاہیے. آج اگر وزیر اعظم، ہم نے کل افسوس ہوا جب مسلم لیگ نون احسن اقبال صاحب وغیرہ نے وہ کیا، حالانکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا تھا، بہت بہتر ہوتا. ہم تو تختی کا زمانہ تو چلا گیا، قلم دوات تختی کا زمانہ، اب ہم صرف تختیاں لگاتے ہیں. تو اگر اچھا ہوتا اگر آج کے اس پروجیکٹ میں موجودہ حکومت، گورنر سندھ جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی انوائٹ کر لیتے. آتے نہ آتے وہ ان کی بات ہے. پولیٹیکل ہارمونی. ایک نے سنگ بنیاد رکھا، ایک نے افتتاح کر دیا، اس میں کیا ہے؟ رفعت صاحب یہ جو ہماری یہ چیزیں سیر ہوتی ہیں، وہ تو اللہ بھلا کرے کہ حکومت در حکومت چلتا رہا. ہمارا جو نیوکلیر پلان تھا وہ ہمارا ان سیاستدانوں کے ہاتھ پہ نہیں آیا، ورنہ تو اس کے ساتھ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی جنگ ہے کہ وہ شروع کس نے کیا اور نیوکلیر قوت پاکستان کو کس نے بنایا. آج تک اس کے اوپر بحث مباحثے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جس ہارمونی کی ضرورت ہے، سیاست ٹھیک ہے، آپ سیاست دوسرے ایشوز کے اوپر کریں. اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا. اچھا ہوا کہ آپ نے اسی جانب توجہ مبذول کروائی ہے. سیاست، ہر معاملے میں سیاست کرنا جو ہے نا، اس شہر کا بھی خاصہ ہے، یہاں کی سیاسی جماعتوں کا بھی یہی رجحان ہے. آپ یہ اس طرح مظہر نے ایک بات کہی کہ اگر مسلم لیگ نون، بالکل میں اس تقریب میں شریک تھا جب سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اس کا، نواز شریف صاحب یہاں پر آئے تھے، تو بہت اچھا ہوتا کہ اگر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی مدعو کرتے اور ان کا ایک ہاتھ پکڑتے، گورنر سندھ کا ہاتھ پکڑتے، مسلم لیگ نون کے ان کو ساتھ کھڑا کرتے اور کہتے ہیں آئے ہم سب مل کے شہر کی تعمیر و ترقی کا آغاز کرتے ہیں اور فیتا کاٹتے ہیں. فیتا کاٹتے بالکل سامنے بابا قوم کا مزار سامنے، تو ایک ارے تاریخ ہو جاتی. لیکن پتہ نہیں وزیر اعظم کے کیا سوچ ہے، کیا چیزیں ہیں کہ آپ کل جو واقعہ ہوا افسوسناک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سندھ حکومت، جس کا کہ آپ نے دیکھا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو بتایا گیا، کیا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاملات آ کر ایک تیسرے فریق کو طے کروانے پڑتے ہیں اور باقاعدہ ریفری کے طور پر اس میں بیٹھنا پڑتا ہے. اور یہ معاملات ابھی بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے اگر ریفری اس میں نہیں بیٹھتے. ریفری نے اس میں بیٹھے، اور میری مراد ریفری سے آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے. باقاعدہ وہاں نمائندے بیٹھتے ہیں، 3-4 میٹنگیں بالکل بے نتیجہ رہی. اور حالیہ دنوں میں ایک آف دی ریکارڈ بریفنگ ہوئی، اس میں جو چیزیں سامنے آئیں، جو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 3-4 میٹنگ میں لا حاصل رہی. اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی بات کی،
وزیر اعظم ملنے کو آمادہ نہیں ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے. تو میرے خیال میں ایسے کھینچا تانی کے ماحول میں یہ شہر کیا تعمیر و ترقی ہوگی. اور آپ نے اس منصوبے کی بات کی, میں تعریف کروں گا, بہت اچھا ہے, لیکن ادھورے منصوبے پہ اگر نہ ہوتا یہ آج افتتاح, مکمل منصوبے پہ مکمل جامع طریقے سے یہ کام ہوتا تو کیونکہ کیا ہوگا کہ آج وزیر اعظم تو اس کا افتتاح کر کے چلے جائیں گے سمبولک, لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یہ اب اس پہ پھر دوبارہ کام شروع ہوگا, کیونکہ میں نے کل رات جا کر بھی دیکھا ہے اور دن میں بھی دیکھا ہے, بہت ساری جگہوں پر بہت سارے کام ابھی باقی ہیں. لیکن اگر یہ یہاں پر اس کو لے کر چلتے سب لوگوں کو ساتھ, اور ایم کیو ایم ایک اسٹیک ہولڈر ہے, بالکل ایم کیو ایم تو ہے ہی اتحادی, لیکن اس شہر کے لیے کسی نے کوئی کام ابھی تک ٹھوس سالڈ کام کسی نے نہیں کیا. ایک بات پھر یہ ہے کہ اگر اس طرح سے آئسولیشن میں لے کر چلیں گے چیزوں کو, تو کیا آپ بلدیاتی الیکشن کے لیے کچھ تیاری کرنا جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی سوچ ہے؟ کیونکہ یہ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جب یہ کمپلیشن اس کی ہو رہی تھی, اس کی بنیادیں پڑ گئی تھی کہ نون لیگ نے اس کے اوپر کراچی میں آ کے جو ہے الیکشن کمپین چلانی ہے, اور پورا جو اس کے ستون وغیرہ ڈل چکے تھے, اس کو ملا دیا گیا تھا, ساری چیزیں ہو گئی تھیں, اس کو کمپلیٹ ہونے میں 3 سال لگے. تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید میاں صاحب جو ہے وہ کراچی میں کیمپین کریں گے اس گرین لائن کے اوپر. تو اب بلدیاتی الیکشن کی بات کی جا رہی ہے. ایک تو میرا خیال ہے کیونکہ وزیر اعظم مغرب کو ہم سے زیادہ جو سمجھتے ہیں, سب سے زیادہ سمجھتے ہیں, تو وزیر اعظم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مغرب میں تختیوں والی پالیٹکس نہیں ہوتی, اور وزیر اعظم خود یہ بات کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں وہ یہاں تک بات کرتے تھے کہ اشتہارات میں میری تصویر نہیں ہونی چاہیے. آج پورے کراچی میں جو بینرز لگے ہیں وہ جا کے دیکھ لیں, آج جو اشتہارات چھپے وہ سب دیکھ لیں. اصل چیز یہ کہ پنجاب میں دیکھیں بزدار صاحب کے لگتے ہیں ان کے ساتھ. اصل چیز کیا ہے ہمارا, جو یہ صرف عمران خان صاحب کا قصور نہیں ہے, یہ صرف بزدار صاحب کا قصور نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے یہاں کہ ہم کریڈٹ, آپ صرف کام لوگوں کے لیے نہیں کرنا چاہتے, آپ اس کا کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. اگر یہ گرین لائن چلے گی تو لوگ آپ کو بھی دعا دیں گے, جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ان کو بھی دعا دیں گے, لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں اپنی ذمہ داری کا کریڈٹ نہیں لیتا. میں آپ کو ایک مثال دے دوں, جب 73 کا آئین بن رہا تھا تو اس میں ڈیبیٹ جب چلی تو اس میں ایک بات یہ آئی کہ جی ایوارڈز کس کو دیے جائیں. اس میں کیٹیگریز ڈیسائیڈ ہوئی کہ جی ان لوگوں کو ایوارڈز دیے جائیں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے سپریم کورٹ میں عبدالحفیظ پیرزادہ مرحوم کو بھٹو صاحب کی اس اسپیچ کا ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا ایوارڈ کس چیز کے, میں اگر اپنی قوم کو سرو کر رہا ہوں تو اس کا مجھے ریوارڈ چاہیے. لہذا اگر آپ آئین کا آرٹیکل پڑھیں تو آئین کے آرٹیکل میں ایوارڈز کی جو کلوز ہے اس میں ڈیفائن ہے کہ کن کن لوگوں کو ایوارڈز مل سکتے ہیں. صرف گیلنٹری کے اوپر, نرسنگ کے اوپر اور شاید اسپورٹس وغیرہ کے اس کے اوپر. یہاں اس کے بعد ہم نے ایک پرائڈ آف پرفارمنس کی, ایک پولیٹیکلی لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس پورا کانسیپٹ, یعنی میں جب الیکٹ ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پیپلز ریپرزینٹیٹو کہتا ہوں نا, ٹھیک, لیکن جس دن میں الیکٹ ہوتا ہوں اس دن میں سب سے پہلے اپنی گاڑی پہ MNA MPA کی نمبر پلیٹ لگاتا ہوں, قانون سے بالاتر ہو جاتا ہوں, اپنے پریولیجز کا سوچتا ہوں, لوگوں کے پریولیجز کا نہیں سوچتا. اپنے لیے جی وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار, صدر کا ثوابدیدی اختیار, استحقاق مجروح ہونا, صدر جو ہے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں؟ آپ دنیا بھر کی امیونٹیز جو ہیں وہ ہم کلیم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ اپنے آپ کو لوگوں سے ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں, جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا, وہاں کیا ہوتا ہے برطانیہ میں وزیر اعظم جس دن فارغ ہوا اس دن وہ ٹرین پکڑتا ہے, ٹرین پکڑ کے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. ٹونی بلیئر جب وزیر اعظم بنے اس میں, یا میرا خیال ہے ٹونی بلیئر, یہ میں بھول رہا ہوں نام, انہوں نے یہ کہا کہ جی میری فیملی تھوڑی بڑی ہے, تو ان کو پھر اپنا الگ اپارٹمنٹ لینا پڑا کرائے پہ. یہ کانسیپٹ ہوتا ہے رولرز کا. یہ رولرز ہوتے ہیں جو لوگوں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک, ہمارے یہاں جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں جس دن منتخب ہوتے ہیں. جب الیکشن آ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں سڑکیں بھی بننی شروع ہو جاتی ہیں, پل بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں, پروجیکٹ بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں.
تو اپنے آپ کو مطلب چونا ڈلنے والی سیاست جو ہے، جس طرح آپ دیکھیں کوئی وی آئی پی آ رہا ہو، اس میں ایک چیز کہ مطلب ہمارے یہاں جو ہے نا ہم ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید ہمارے گھر کی سڑکیں جو ہے وہ ہمارا ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ بنوائے گا، شاید ہم اس کو ووٹ دیں گے تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت عمران کر دوں. ایک مسئلہ پرچموں کی ایک بات کی تھی، کل بڑا افسوس ہوا مجھے دیکھ کر. ویسے تو اس شہر میں نے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں کہ پرچم جو ہیں، پرچم کی سیاست بہت ہے اس شہر میں. ایم کیو ایم کوئی کام کرایا کرتی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے پرچم لگ جاتے تھے، سڑک بن رہی ہو ٹریکٹر ٹرالیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے. پیپلز پارٹی کوئی کام کرتی تھی تو پیپلز پارٹی کے پرچم لگ جاتے تھے. پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا شارع فیصل بننا شروع ہوئی، پیپلز پارٹی کے پرچم لگ گئے. اب جب سے یہ افتتاح ہو رہا ہے آپ دیکھیں تحریک انصاف کے پرچم جگہ جگہ لگ رہے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ صرف پاکستان کا پرچم لگتا اور آپ ان سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے اور سب لوگوں کو ایک جگہ یکجا کرتے. آپ ایک سمبولک طور پر ایک جو ہے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ سب سے بات کرتے، لیکن یہ مرحلہ جو ہے بہت اچھا میسج جاتا، بڑی اچھا. ہاں. اور جو ایک ٹیمپریچر ہے کیونکہ عمران بات یہ ہے کہ یہ بنے ہیں ہمارے پیسوں سے، یہ سڑکیں بن رہی ہیں ہمارے پیسوں سے، سب کام ہو رہا ہے. کوئی پارٹی فنڈ سے نہیں ہو رہا یہ کام جو پارٹی کے پرچم لگائے جائیں. ابھی حالیہ دنوں میں ایم این اے ایم پی ایز نے ذمہ داری لے لی. آپ دیکھیں کسی گلشن اقبال فیڈرل ایریا نارتھ آباد جہاں ایم پی اے کا علاقہ ہے سمجھتا ہے وہ سڑک ایم پی اے کے فنڈ سے بن رہی ہے. مطلب میں یہ کہوں گا رفعت صاحب، اتنا زرخیز یہ شہر ہے، اتنا غریب پرور شہر ہے کہ اس کی تو آپ کچرے کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو باقاعدہ ماشاءاللہ ایسے ممبرز ہیں جو گٹر کے ڈھکن کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ کی تصویر لگا کر اسمبلی کے اندر جا کے بیٹھے اور ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اس وقت جا کے دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. اصل چیز ہے ایک منصوبہ، آج ایک منصوبے کا افتتاح ہو رہا ہے. ابھی یہ بھی جس طرح رفعت نے شروع میں بات کی کہ اگر کمپلیٹ ہو جاتا تو اس وقت افتتاح ہوتا زیادہ بہتر ہے. لیکن اینی وے یہ ایک اچھا منصوبہ ہے. یہ ایک اچھا ذرا منصوبے کی طرف چلتے ہیں. ہماری کورسپونڈنٹ انوشا جعفری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. انوشا بتائیے گا اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا خبریں آ رہی ہیں، کس طرح کی ایکسائٹمنٹ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے، اسپیشلی ان علاقوں کے رہنے والے جو اس منصوبے کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. انوشا دیکھیے عمران سلطان، بڑا منصوبہ ہے، گرین لائن کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں. اس وقت ہم گرو مندر پہ موجود ہیں. میرے کیمرہ مین کامران تھوڑا دکھائیں گے یہاں کے مناظر. یہ پٹیل پاڑا کا اسٹیشن ہے. تھوڑا سا میں کوشش کروں. صفائی ستھرائی کا کام یہاں پر ہو رہا ہے. جو ایکسیلیٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ چلنی شروع ہو چکی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین لائن کا منصوبہ ہے جو کہ سرجانی سے ہوتا ہوا نمائش پر اور گرو مندر پر آ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. گرو مندر پہ ہم موجود ہیں. دونوں طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو جھنڈے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. یہ جا رہا ہے گرین لائن کا منصوبہ. گرین لائن بسیں اس پہ دوڑیں گی. پٹیل پاڑا کا اسٹیشن ہے یہ. یہاں سے جو ہے وہ میرے کیمرہ مین کامران تھوڑا دکھائیں گے. یہ پٹیل پاڑا کا اسٹیشن کا جو انٹری ہے، یہ ایگزٹ اور انٹری یہاں پر بنائی گئی ہے پٹیل پاڑا اسٹیشن کی. اس کے نیچے مزید میں تھوڑا سا کوشش کروں گی دکھانے کی. جو نیچے ایکسیلیٹر بنائے، جو لفٹیں ہیں وہ چلنی شروع ہو چکی ہیں. باقاعدہ طور پر صفائی ستھرائی کا کام بھی کیا جا رہا ہے، لیکن تھوڑا بہت کچرا ہمیں جو ہے وہ گرین لائن کے اوپر پڑا ہوا نظر آ رہا ہے سائڈوں کے اندر. تھوڑا زوم کر کے اگر میرے کیمرہ مین کامران کوشش کرنے کی دکھائیں کہ ابھی صفائی ستھرائی کا کام تھوڑا خراب دکھائی دے رہا ہے. تھوڑا بہت کچرا بھی گرین لائن کے جو ٹریک ہے اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 12:30 بجے ان کی لینڈنگ ہے. 1 بجے وہ کراچی پہنچیں گے تقریباً ہمارے ذرائع کے مطابق. اس کے بعد جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے 2:30 بجے تاجروں سے ملاقات کریں گے. اس کے علاوہ اپنے پارٹی نمائندوں سے ملاقات کریں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے سرجانی جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پر صبح ہم گئے، ہم نے وہاں کے لوگوں سے بات کی تو لوگ بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں کہ منصوبے کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. اگر میں تھوڑی مزید ڈیٹیل بتاؤں، 2016 کی فیب میں جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. جو خراب ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 2021 دسمبر میں جا کر یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب خود تشریف لا رہے ہیں کراچی اور باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کریں گے. 20 بسیں جو ہے وہ ٹرائل بیس پر چلائی جائیں گی. اس کے بعد 25 دسمبر سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو شہری ہیں جو ٹرانسپورٹ کے مسائل سے دو چار ہیں وہ 25 دسمبر کو ٹکٹ لے کر اس گرین بس میں جو ہے وہ سفر کر سکیں گے. ایسی بسیں ہیں. بسوں کے اندر جو معذور افراد ہیں ان کے لیے الگ سے جو ہے وہ جگہ مختص کی گئی ہے، جبکہ ایئر کنڈیشن بسیں ہیں. ڈرائیورز بھی باقاعدہ پڑھے لکھے انہوں نے بسوں کے اندر رکھے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹوٹی پھوٹی بسیں جو سڑکوں پر چل رہی ہیں اس سے
تھوڑا بچنے کے لیے جو کراچی کے شہری ہیں ان میں تھوڑی خوشی کی لہر دکھائی دے رہی ہے کہ کراچی کی شہریوں کے لیے یقیناً ایک ریلیف ہے، اسپیشلی سرجانی سے اور نمائش تک جن کے کاروبار ہیں، جن کا آنا جانا ہے، ان کے لیے ایک حقیقتاً بڑا ریلیف ہوگا ایک ایسے موقع پہ کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریفک کنجیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ کراچی کا سب سے بڑا مسائل کا حل ہے وہ ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے۔ ماس ٹرانزٹ میں ابھی بھی ہم دعائیں دیتے ہیں جب لیاری ایکسپریس وے کے اوپر چڑھتے ہیں اور اس وقت دل سے دعا نکلتی ہے اس کے بنانے والوں کے لیے ساری چیزیں، تو یہ کراچی اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب انفلکس ہے شہر میں موٹر سائیکلوں کا، گاڑیوں کا، یقینی طور سے جب یہ آپریشنل ہو جائیں گے اور 2-4 پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، تو سب سے جو ہمارا ریلائنس ہے اس وقت امپورٹڈ فیول کے اوپر وہ بھی کم ہوگا، ایک بچت کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ اسٹوڈیو میں مظہر عباس صاحب اور رفعت سعید ہمارے بیورو چیف کراچی موجود ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔